السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی 5ویں جماعت کی درسی کتاب سنترا کا سبق نمبر 5 نیا ٹکٹ کی پڑھائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیے۔ آج کا ہمارا سبق ہے نیا ٹکٹ۔ قائد اعظم پاکستان بننے سے قبل وکالت کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، قبل کا کیا مطلب ہے؟ پہلے۔ قبل کا مطلب ہے پہلے، یعنی کہ قائد اعظم پاکستان بننے سے پہلے وکالت کیا کرتے تھے، اور ابھی اتنے مشہور بھی نہ تھے۔ ان کا ہمیشہ سے یہ اصول تھا کہ انسان کو پوری محنت اور دیانتداری سے کام کرنا چاہیے۔ نہ تو خود وہ کوئی غلط کام کرتے تھے اور نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، قائد اعظم کا کیا اصول تھا؟ ان کو کیا چیز اچھی لگتی تھی؟ کہ پوری محنت اور دیانتداری سے خود بھی کام کریں اور دوسروں کو بھی دیانتداری سے کام کرنے کی تلقین کریں۔ نہ تو وہ خود کبھی کوئی غلط کام کرتے تھے اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے تھے، یعنی کہ اگر ان کو کوئی چیز نظر بھی آ رہی ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ ریل سے سفر کر رہے تھے۔ ریل کے سفر کے لیے پہلے اسٹیشن پر ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمیں ٹرین میں سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے بکنگ کروانی ہوتی ہے اور ٹکٹ خریدنا ہوتا ہے۔ پھر گاڑی میں سوار ہوتے ہیں۔ ٹکٹ چیکر چلتی گاڑی میں آ کر ٹکٹ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسافر بغیر ٹکٹ کے تو سفر نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے سزا کے طور پر جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ گاڑی چلی تو ٹکٹ چیکر آیا اور مسافروں کے ٹکٹ دیکھنے لگا۔ سب مسافروں نے اپنے اپنے ٹکٹ نکال کر ہاتھوں میں تھام لیے، یعنی کہ سب اپنے اپنے ٹکٹ نکال کر ہاتھوں میں تھام لیے، ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے۔ قائد اعظم نے اپنی جیبیں ٹٹولیں۔ ٹٹولی کا مطلب چیک کیں۔ اپنی جیبیں جو ہے نا، جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر ٹکٹ ان کی جیب میں نہیں تھا۔ انہوں نے ٹکٹ خریدا تو تھا لیکن وہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ قائد اعظم پہلے تو تھوڑا سا گھبرائے، پھر کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ جب ٹکٹ چیکر ان کے پاس آیا تو انہوں نے جیب سے روپے نکال کر اس سے کہا، میرا ٹکٹ کہیں گم ہو گیا ہے، آپ مجھے نیا ٹکٹ بنا دیجئے۔ ٹکٹ چیکر نے پوچھا، آپ کہاں اتریں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ اگلے اسٹیشن پر۔ اس پر ٹکٹ چیکر کہنے لگا، تو پھر نیا ٹکٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹکٹ کی رقم میں سے کچھ پیسے مجھے دے دیجئے، میں آپ کو اسٹیشن کے باہر پہنچا دوں گا۔ ٹکٹ چیکر سے یہ سنتے ہی قائد اعظم ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مجھے دھوکہ اور بے ایمانی سکھا رہے ہو، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر ٹکٹ چیکر گھبرا گیا اور معافی مانگنے لگا۔ قائد اعظم نے کہا، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، پیسے لو اور ٹکٹ بناؤ۔ ٹکٹ چیکر نے پیسے لے کر خاموشی سے ٹکٹ بنا دیا۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ اگر چھوٹی برائی کو بھی شروع ہی میں نہ روک دیا جائے تو وہ آگے چل کر بڑی بڑی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے اس سبق سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کہ ہمیں ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قائد اعظم کو ٹکٹ چیکر نے کہا کہ آپ نیا ٹکٹ نہ بنوائیں، میں آپ کو اگلے اسٹیشن پہ اتار دوں گا، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں ٹکٹ کی رقم میں سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ٹکٹ چیکر تھا وہ قائد اعظم سے رشوت مانگ رہا تھا کہ آپ کچھ پیسے مجھے دے دیجئے اور کچھ پیسے آپ خود رکھ لیں، ٹکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قائد اعظم، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم نہ تو خود کوئی غلط کام کرتے تھے اور نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ تو اس بات پر انہیں غصہ آیا اور انہوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا کہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ قائد اعظم نے رشوت نہیں دی اور نیا ٹکٹ ہی بنوایا۔ تو اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو وہ خود کوئی غلط کام کرتے تھے اور نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنا چاہیے۔ ایمانداری سے کام کرنے والا شخص ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔
جیسا کہ ہمیں سبق میں بتایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو اگر شروع میں ہی نہ روک دیا جائے تو وہ آگے چل کر بڑی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے ارد گرد ہمارے آس پاس کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے جس کو روکنا ہمارے بس میں ہے، جس کو ہم روک سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے روکیں، نہ تو خود غلط کام کریں اور نہ کسی کو کرنے دیں۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے صفحہ نمبر 23 پر دی گئی آخری سرگرمی۔ اگر آپ نے کوئی سفر کیا ہو تو اس کا مختصر حال لکھیے۔ پیارے بچوں، ہم تقریباً کہیں نہ کہیں جاتے رہتے ہیں، ہم سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے والدین کے ساتھ تو کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ۔ تو آپ نے کوئی ایسا سفر کیا ہو جو آپ کا دلچسپ ہو اور یادگار ہو، تو آپ اس سفر کا حال اپنے مختصر طریقے سے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔